السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب کا ہار۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن الربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب کا ابو العاص بن الربیع سے نکاح کر دیا تھا، مطلب خالہ کے لڑکے سے نکاح ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن الربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال اور سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال اور سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص نے اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپے لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ جو لوگ بدر کے میدان اس جنگ میں قتل ہوئے تھے ان لوگوں پر آنسو بہا رہے تھے، ان کو یاد کر کے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے روسائے مکہ یعنی کہ مکہ کے سردار جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش ہو رہا ہے، مطلب بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کی بات کو سوچ کر، اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے بھی رشتہ دار بدر میں بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور جب مدینے میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار نبوت میں لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر اس راز کی بات
سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں اچانک سے یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے تو وہ ایک دم بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا اور ایک دم بوکھلا سا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مکہ آئے، اور جس طرح وہ پہلے مسلمان کے خون کے پیاسے تھے اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکے میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا، اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ سبحان اللہ۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ اکرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل کرو بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا، اور اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام جسم سڑ گیا، بدن سڑ گیا اور 8ویں دن گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ طعنہ ماریں گے۔ ایک گڈھا کھود کر لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے اس گڈھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مورخین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڈھے میں اس قدر پتھر پھینکا کہ ان